نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس پر نور نشست میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیات انسانوں کے درمیان تعلقات، جان و مال کے احترام اور گناہوں کے انجام سے متعلق نہایت اہم نصیحتیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کیا فضیلت ہے اور ان احکامات کی خلاف ورزی پر کیا انجام ہو سکتا ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، لا تأکلوا نہ کھاؤ، اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کا مال، بالباطل ناحق طریقے سے، الا مگر ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ ان تکون تجارتاً ان تراض منکم، یہ کہ ہو تجارت ان تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ قتل کرو نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے نہ لو، مثلاً چوری، دھوکہ، رشوت، سود یا کسی بھی غلط طریقے سے۔ یہ تمام چیزیں دھوکے میں ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کا مال ناحق لینے میں ہیں۔ صرف وہ تجارت جائز ہے جو باہمی یعنی آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اپنی جان کو، اپنے نفسوں کو ہلاک کرنے سے بھی منع کیا۔ اپنے نفسوں کو ہلاک کرنے، اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی انسان وہ چاہے وہ کوئی خودکشی کرے یا وہ دوسروں کو ناحق قتل کرے، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ اپنوں کو ہلاک نہ کرو، یعنی اپنی جانوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی، خواہ وہ خودکشی کی صورت میں ہو یا دوسروں کا ناحق قتل کرنا ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی یہ کام کرے، عُدْوَانًا وَظُلْمًا زیادتی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا پس ان قریب ہم داخل کریں گے اسے نارا، آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ظلم اور زیادتی کرے گا، مثلاً دوسروں کا حق کھائے گا، دوسروں کا مال ہڑپ کرے گا یا کسی کی جان لے گا، تو وہ آخرت میں جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور اللہ کے لیے ایسے ظالموں کو سزا دینا مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر اگر تم بچتے رہو، کبائر کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم ہم مٹا دیں گے تم سے، دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، تمہاری خطائیں، وندخلہم سیئاتکم برائیاں، گناہ اور تمہارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیں گے، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما عزت والی جگہ میں داخل کرنا۔ یہ آیت ایک خوشخبری دے رہی ہے ایمان والوں کو کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے کہ شرک، قتل، زنا، سود وغیرہ، ان ساری چیزوں سے جو انسان خود کو بچائے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایسے پرہیزگار لوگوں کے لیے قیامت کے دن جنت ہوگی اور وہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ دیکھیں اس سے اوپر آیت گزری جس میں یہ کہا گیا کہ ان ظالموں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو ہوں گے وہ گناہ گار، وہ کیا کریں گے، وہ جو ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہ جہنم کے عذاب کا مستحق اور جو ہے وہ مستحق ہوں گے، اور ان تمام لوگوں
لوگوں کو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کسی کو سزا دینا۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ساتھ بتا دیا گیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی کہ جو بھی انسان ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے گا، بچتا رہے گا جن سے منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، صرف یہ نہیں کہ ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ندخلکم مدخلا کریما، کہ ہم تمہیں داخل کریں گے ایک ایسی جگہ میں جو کہ کریمہ عزت والی ہے۔ اور وہ عزت والی جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے جنت۔ اور یہ آیت جو ہے یقیناً ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو یہ آج ہمارا یہاں پہ آج یہ آیات جو ہیں یہ سبق آج کا مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ صورتحال جتنی بھی ہے، یعنی یہاں پہ جتنی بھی چیزوں کو بتایا گیا ہے، اگر انسان ان ساری چیزوں پہ عمل کرے تو دنیا ایک مثال بن سکتی ہے جہاں پہ انسان جو ہے صرف سلوک اتفاق سے ان ساری چیزوں سے، نہ حق کسی کا مال کھانا، نہ حق کسی کو قتل کرنا، جب ان ساری چیزوں سے انسان بچتا رہتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں کتنی پیاری یہ آیات ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک مسلمان کی جان اور مال کا احترام لازم ہے۔ ظلم، دھوکہ، حرام ذرائع سے مال کمانا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، لیکن جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے چھوٹے گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ اسے عزت والی جنت میں جگہ دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنی زندگیوں میں ان احکامات پر عمل کریں اور حلال اور پاکیزہ کمائی، نیک اعمال کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔